سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین صلوات جی شکریہ شاہ جی. اب گزارش کرتے ہیں سید زیغم شاہ صاحب سے اب تشریف لائیں اور بغیر اسی میں اپنا کلام پیش کریں. زیغم شاہ صاحب. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہ پڑھنے سے پہلے میں گزارش کروں گا کہ میری آنکھوں کے لیے خصوصی دعا فرمائیں تمام مومنین. آمین. میں چاہتا ہوں میں تو اپنی ہر چیز وقف اللہ کی ہوئی ہے تو انشاءاللہ مولا کریں. میں قرآن جی کی ایک آیت نئی پسس کی آمد مبارک پر ایک آیہ کا میں ترجمہ کرتا ہوں اور پڑھتا ہوں کہ محمد رسول اللہ والذین معه شدۃ علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا ذالک مثل فی التوراۃ واصل. یہ میں نے مختصر بیان کی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جو ساتھی ہیں وہ کافروں کے مقابلے میں سخت ہیں اور آپس پہ رحم دل ہیں. تو یہاں ایک اللہ نے ہمیں ایک بڑا ایک میزان دے دی خداوند عالم نے کہ کافروں کے مقابلے میں کبھی پسپائی اختیار نہیں کرتے. اگر جنہوں نے پھر پسپائی اختیار کی ہے تو ان کے ساتھی ہونے پہ جو ہے پھر وہ کوہچر مارک لگے گا. اور جو آپس میں لڑتے رہے ہیں یا حق کے خلیفہ کے خلاف لڑے تو ان پر بھی کوہچر مارک آتا ہے کہ کیا وہ ساتھی تھے. یہ بھی کوہچر مارک آتا ہے. اچھا جب تک انہیں فضل اللہ و رضوانہ کیوں کرتے ہیں اور فی وجوہ میرا سر سجود ان کے چہروں پر اللہ کی جو سجدے کرتے ہیں ان کی نشانیاں ہیں. اور وہ کیوں کرتے ہیں کہ اللہ کے رضوان چاہتے ہیں. ذالک مثل فی التوراۃ و مثل فی الانجیل ان کی یہ مثالیں تورات میں بھی ہے اور انجیل میں بھی ہیں. اب میں پوچھتا ہوں کہاں ہے وہ تورات اور انجیل میں ان کی نشانیاں کہاں ہیں. ہمارا یہ عقیدہ ہے مسلمانوں کا تورات اور انجیل جو ہے وہ تبدیل ہو گئی. اس میں بہت ساری تبدیلیاں پیدر پہ ہوئی ہیں. تو کیا یہ جو قرآن مجید نے کہا ہے جب ہمارا یہودی ربیوں سے اور عیسائی پادریوں سے گفتگو ہوتی ہے تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ آپ کا قرآن جھوٹ کہتا ہے کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ذکر نہیں ہے ہمارے قرآن میں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ذکر نہیں ہے. تو جب ہم پھر جو بائبل کا مطالعہ رکھتے ہیں تقابل دیان کا جیسے کہ ہمارے استاد محترم جو میری ایک صفت خاص بیان کرتے ہیں حالانکہ میں کسی قابل نہیں ہوں. علامہ محترم ایک جو ہے وہ بحر بے قرار ہے علم و عمل کی. ہمارے علامہ محترم یہ شان ہے ہمارے مذہب کی اتحاد بین المسلمین جو لے کر اس کی شمع چلتے ہیں یہ تو ہمارے لیے قابل فخر ہستی ہے. ان کے سامنے دو لفظ بھی بیان کرنا جھجک ہوتی ہے. کروڑوں کا مجموعہ زیغم شاہ بیان کرے گا لیکن ان کے سامنے میں تقریر جیسے چیزیں بیان نہیں کر سکتا. لیکن ایک آدھ پیش گوئی میں بائبل سے بیان کرتا ہوں. ٹھیک ہے. پہلے تو سلیمان یہ بائبل میں جو کتابیں ہیں وہ 39 کتابیں اولڈ ٹیسٹامنٹ کی ہیں جس میں تورات کے 5 پارے ہیں. پہلے کتاب پیدائش خروج احبار استشراء اور گنتی یعنی جب چلے میں اس کی ابھی تفصیل بیان نہیں کرتا. تو کتاب پیدائش آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر جب یوسف علیہ السلام کا مصر میں جانا پھر موسیٰ علیہ السلام کا انہیں لے کر واپس باہر آنا. تو اس میں جی آواز کی کچھ ہو رہا ہے. چلے کوئی مسئلہ نہیں ہے. نہیں کوئی بات نہیں ہے کوئی بات نہیں. تو اس کتاب استثناء جو ہے اس میں پہلے موسیٰ علیہ السلام کی میں پیش گوئی بیان کرتا ہوں جو ہماری نئی پسند کے متعلق ہے. وہ کیا پیش گوئی ہے؟ حاضر خدمت ہے. موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات حروف کے مقام پر کہتی ہے. بنی اسرائیل کو لے کر جب نکل گئے تو آگے جو ہے نا قوم مالکہ کے ساتھ ان کا واسطہ تھا تو یہ لڑے نہیں ہیں لڑتے نہیں تھے. ہاں ہما قائدون جیسے قرآن مجید میں لکھا ہے. یہ بنی اسرائیل کہتا ہے کہ تو خود لڑ جا تیرا خدا جا کے لڑے. تو موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا ان پر جہاں وحی نازل ہوئی
यहाँ यानी ये बहिरा कुलज़म पार कर, यहाँ हमेशा याद रखें जो मौलवी हजरात कहते हैं ना दरिया मिस्र पास किया, वो गलत कहते हैं। मिस्र तो नील दरिया नील पार किया, तो दरिया नील तो मिस्र के अंदर बहता है। ये रेड सी था बहिरा कुलज़म, उसे पार करके गए जनाब मूसा अलैहिस्सलाम, ठीक है जी। तो वहाँ आप पर जो वही नाज़िल हुई उसमें ये आया कि खुदा वंदा मूसा, मूसा का मतलब पानी से निकला हुआ। आपने देखा इनकी वालदा ने जब बहा दिया था आपको तो वो चले गए। तो जनाब आसिया अपनी फ़िरौन की जो बीवी है वो वहाँ आई, दरिया के किनारे थी, गर्मियों का मौसम। तो ये दरिया में जब ये उन्होंने बच्चे को आगे रखा तो देखा टोकरी में एक बच्चा है। तो जैसे अल्लाह ने हुक्म दिया वाइल के फिल यम में कि इसे दरिया में डाल दो, ठीक है। तो आपकी बहन भी साथ साथ चली। तो वो जब देखा तो उस वक़्त ज़न्ने फ़िरौन ने कहा, यानी सैयदा आसिया ने कहा, क्या कहा? मूसा। ये हब्री का अबरानी का लफ्ज़ है। मुँह मैंने पानी और सा मैंने देखना, मैं इसे पानी से निकलता हुआ देखती हूँ। जैसे इब्राहीम, इब्राहीम का क्या मतलब है? नेकूकारों का बाप, नबियों का बाप। जैसे है इस्माइल, समा कान को कहते हैं, ईल एल अरबी ज़बान अबरानी में जी खुदा ने तेरी सुन ली। रब्बा आपने कहा था ना मुझे अपना रब्बे हबली मेरा सालिहीन, कि मुझे नेक बेटा उतार कर। इस तरह इसहाक मुस्कुराने वाला, इस तरह याकूब बाद में आने वाला। इसहाक के बेटे जो याकूब है ना, वो पहले उनसे ईसू पैदा हुए, ट्विन पैदा हुए। ईसू के थोड़ी देर बाद जनाब याकूब जो है वो पैदा हुए। तो याकूब का लफ्ज़ अकब से है, अकब यानी पीछे आने वाला। तो ये सारी चीज़ें जो है ना ये इब्रानी के अल्फाज है ये सारे इनके। चलो मूसा अलैहिस्सलाम की वही आती है, एक वही में मैं बाकायदा नाम अभी आप बताऊँगा। मूसा अलैहिस्सलाम पर वही आती है कि ए मूसा, तेरे भाइयों में से तेरी मानंद एक नबी पैदा करूँगा, अपना कलाम उसके मुँह में डालूँगा और वो जो कहेगा मेरे नाम से कहेगा, और जो उसकी नहीं सुनेगा वो खुदा की बादशाह से काट दिया जाएगा, यानी खुदा के दीन से खारिज कर दिया जाएगा। अब हम देखते हैं मूसा जैसा कौन है। क्या जनाबे ईसा मसीह मूसा जैसे है, जैसे ईसाई कहते हैं? भाई ईसा मसीह मूसा जैसे नहीं हो सकते। ईसाई तो कहते हैं कि खुदा बाप है, रूहुल कुदस बेटा है जबरील, और ईसा मसीह जो है वो बेटे हैं, रूहुल कुदस जो है वो भी खुदा है, यानी अकनूब सलासा। ठीक हो गया, वो तसलीस को मानते हैं। तो उनके नज़दीक ईसा मसीह जो है वो क्या है? खुदा है, बाप खुदा, बेटा खुदा और रूहुल कुदस जबरील खुदा। ठीक हो गया। तो एक मूसा अलैहिस्सलाम ज़्यादा से ज़्यादा क्या जलीलुल कदर पैगम्बर हैं। जैसे कि अज़रा नबी ने जब तौरात को दोबारा मुरतब किया था तो तौरात की आखिरी पारा जो इस्तशना उसकी आखिरी आयतों में लिखा हुआ आखिरी चैप्टर में, कोई नबी ऐसा पैदा नहीं हुआ बनी इसराइल में जो मूसा की मानंद हो, यानी मूसा की मानंद, यानी बनी इसराइल में कोई नबी पैदा नहीं हुआ। तो ईसा भी बनी इसराइल से थे। अगर हम नबी मानते तो मूसा जैसे नहीं है, तो कौन मूसा जैसा है? मूसा जैसे नबी हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। कैसे हैं? इसलिए कि उनका कोई खुदाई दावा है, वो तो ईसा अलैहिस्सलाम को उन्होंने खुदा बना दिया। तो जनाब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जैसे मूसा अलैहिस्सलाम जो है वैसे ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशबीहात दी गई है। और यही तशबीह, पहले वो एट्रीब्यूट्स बाद में बयान करूँ, यही तशरीह जो है सूरह मुज़म्मिल में बताई गई है। इन अरसलना अलैका फ़िरौन रसूला, रसूल तुम्हें इस तरह फ़िरौन की तरफ रसूल बनाकर भेजा, अरसलना अलैका फ़िरौन रसूला कमा अरसलना इला फ़िरौन रसूला, जिस तरह फ़िरौन की तरफ रसूल बनाकर भेजा गया था इस कौम अरब की तरफ हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजे गए हैं। तो इसमें मुमासलत हो रही है कि मूसा जैसे हैं आप। कुरान भी कह रहा है कि आप मसीले मूसा हैं। तो कैसे मसीला मूसा है कि ईसा अलैहिस्सलाम के बाप नहीं थे, मूसा अलैहिस्सलाम के और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाप थे। ठीक है। फिर जनाब शरीयत दी गई, जनाब मूसा अलैहिस्सलाम को, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी शरीयत दी गई। लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम को जो इंजील दी गई उसमें वो खुद बताते हैं कि मैं कोई नया दीन नहीं लेकर नहीं आया, तौरात पे अमल करना है तुमने। वो नई शरीयत लेकर नहीं आया ईसा अलैहिस्सलाम, हालांकि कुरान के मुताबिक लेकर आए हैं निश्चित। ठीक हो गया। तो ये इस और फिर मूसा अलैहिस्सलाम को दुश्मनों के मुकाबले में जिहाद करना पड़ा, और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जिहाद किया, 83 जंगें लड़ना पड़ी आपको। ठीक है। तो इस गज़वे और सराया वगैरह डाल के, तो यसू मसीह ने तो कोई जिहाद नहीं किया। उन्होंने अपने लोगों को कहा अगर मेरी बादशाहत इस दुनिया की होती तो मेरे सहाबी, मेरे हवारी लड़ते। ये पति की अंजील में लिखा हुआ है, लेकिन वो नहीं लड़े।
क्यों कि उनके पास तो फौज ही नहीं थी। और किस तरह कसम पुरसी की ज़िंदगी में 30 साल की उम्र में ऐलान नबूवत किया और 33 साल की उम्र में रफ़ा आसमानी हो गया आपको सलीब देने की कोशिश की और अल्लाह ने बचाया, और आप सईदा फातिमा के लाल के पीछे मरजम का लाल आकर नमाज पढ़ेगा। अब एक पोशगोई मैं जनाब बाइबल से जनाब दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे सुलेमान अलैहिस्सलाम की पेश करता हूँ। वो है गज़ल गुज़लात, सॉन्ग ऑफ सॉन्ग्स, यानी जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम की गज़लियाँ जो उन्होंने नाती गज़लियाँ लिखी हैं, उनमें मैं एक पेशगोई पढ़ते हुए बताता हूँ। वो कहते हैं कि वो 10,000 में मुमताज़ होगा, मेरा जो महबूब है वो 10,000 में मुमताज़ होगा। हिक्को मुत्तकीम से विलाए मोहम्मदेम, आप देखिए जहाँ लफ्ज़ मोहम्मद में हैब्रियो में आ रहा है कि नहीं आ रहा, मोहम्मदेम, कि उसका नाम जो है वो मेरे महबूब का मोहम्मदेम होगा। इन्होंने क्या किया कि अपने जो एडिशन है, चूंकि इनके पास असल चीज़ें नहीं है, वो म्यूजियम में पड़े हुए हैं तो वो निकालते नहीं हैं जो असल नुस्खे हैं। ये तर्जमा इनके पास है। बस एक पाल साहब आपके पास आते हैं, वो आके आते हैं ये बाइबल है, आप कहें ये बाइबल नहीं है, वो कहेंगे आप गलत कर रहे हैं, ये क्यों बाइबल नहीं है, ये बाइबल है। तो आप कहेंगे कि ये बाइबल का तर्जमा है, तर्जमा नहीं हो सकता खुदा का कलाम, ये तो हमारा कलाम है कि हमने खुदा के कलाम को सहूलत के लिए तर्जमा किया। तो यहाँ लफ्ज़ मोहम्मदेम आया है, और फिर वे जी राय, इसका मतलब है वो मेरे चचा का बेटा है, यानी जनाब इस्माइल की औलाद से वो होगा। तो यहाँ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ले रहे हैं। तो नाम के साथ बाइबल में ये पेशगोई, सिर्फ एक पेशगोई है जो नाम के साथ है सरकार, सिर्फ एक पेशगोई है नहीं पसंद उसकी, वरना अहमद के साथ जो है वो ईसा अलैहिस्सलाम ने दी है। ठीक है, 4 अंजीलें हैं, गास्पेल ऑफ मैथ्यू है, गास्पेल ऑफ मार्क्स है, लूक है, और यानी लूका की है, और यूहन्ना की इंजील है। ये जो पहला है ना मत्ती, ये आपका हवारी है, और जो आखिर है यूहन्ना, ये भी हवारी है। इसका रेवोल्यूशन भी है, यानी एक मुकाशवा भी है, ख्वाब भी बयानी हुई है, आखिरी है बाइबल का ये किताब इनकी। ठीक हो गया। और जो दरमियान में जो है मरकस और लूका, ये दोनों हवारी नहीं है। और लूका खुद अपनी लिखते हुए अंजील उसके पहले चैप्टर में लिखता है, बहुतों ने कब्र बांधी कि जो खुदा के दरमियान हुआ था वो हम बयान करें, और मैंने भी लोगों से दरियाफ्त करके ठीक ठीक दरियाफ्त करके लिखा। तो इसका मतलब है वो अंजील इस तरह लिखी गई जैसी हमारी हदीसों की किताबें लिखी गई थी, वो इलामी नहीं है अंजीलें। तो अंजील का मतलब ही खुशखबरी है। क्या इब्री में मतलब है अंजील का सरियानी जुबान में? खुशखबरी। ठीक है, तो किसकी खुशखबरी दी? ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ये एक और अंजील है, बरनबास की अंजील, आपके शागिर्द की वो भी अंजील है। जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 350 साल पहले का जो पोप है उसकी लाइब्रेरी से मिली है। उस अंजील का नाम है बरनबास की अंजील। उसमें ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मेरे बाद जो आता है मुझसे ज्यादा जोरावर है, मैं उसकी जूतियों के तस्मे खोलने के लायक नहीं हूं, मैं उसकी जूतियों के तस्मे खोलने के लायक नहीं। फार कलीता पैराक्लिट्यूस, उसका नाम अहमद होगा। और आप सुबह साफ में चले, और मैं एंड करता हूँ, दुआ लेता हूँ आपसे कि इस तरह से बातें हैं, याती मुबश्शिरम बेरसूलिन याती मिन बादी इस्मुहु अहमद, मेरे बाद वो रसूल आएगा मैं उसकी खुशखबरी देता हूँ। वो बशर का माना सरियानी जुबान में अंजील है। तो इस बशर यानी हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशखबरी देने आए थे इंशाअल्लाह। और फिर उनके बेटे के पीछे आके नमाज पढ़े। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जज़ाकल्लाह प्रोफेसर साहब, अल्लाह ताला आपकी ज़बान में मज़ीद तसीब पैदा फरमाए। अब मैं गुज़ारिश करता हूँ जनाब ज़की शाह साहब से तशरीफ़ लें और हम सदमा पेश करें। शुक्रिया। आवाज़ बुलंद सलावत। दस्त शबीर पे बेशीर जुरन को निकला, आस्तीं उल्टे हुए नन्हे मुजाहिद ने कहा, अपनी औकात मेरे यूं ना मुझे आँख दिखा, हुरमला तीर चला
تیر چلا تیر چلا میرے دادا کو سبھی شیر خدا کہتے ہیں تھی یہی عمر جو اژدر کے کیے تھے ٹکڑے میں اسی شیر کے بچے کا ہوں چھوٹا بچہ ہرملا تیر چلا تیر چلا تیر چلا آئے جب جنگ کے میدان میں میرے دادا علی باپ دادا کی تیرے فوج تھی وہ بھاگ چلی خود سمجھ میرے مقابل تیری اوقات ہے کیا ہرملا تیر چلا تیر چلا تیر چلا عرش والے بھی جہاں آ کے چلائیں چکی جس کی تعظیم میں اٹھتے ہوں امام اور نبی میں اسی فاطمہ زہرا کے ہوں آنگن کا پلا ہرملا تیر چلا تیر چلا تیر چلا صلوات پڑھیں ذکر مسائل میں جناب سکینہ کے حوالے سے یہ بھی تیروں کے حوالے سے ہی ہے تیر ہی تیر ہیں میں سینے پہ بابا کے سوں کہاں تیر ہی تیر ہیں کند خنجر سے سوکھا گلا کٹ گیا میرا بابا مگر پھر بھی پیاسا رہا آ گئی رات میں نے نہ پانی پیا کتنے سینے پہ زخم نو کے سنا تیر ہی تیر ہیں میں سینے پہ بابا کے سوں کہاں تیر ہی تیر ہیں دیکھیے دادا بابا کا کیا حال ہے دادی زہرا یہ آپ کا ہی لال ہے لاش گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہے جس میں ٹکڑے ہوا ٹوٹی ہیں پسلیاں تیر ہی تیر ہیں میں سینے پہ سوں بابا کہاں تیر ہی تیر ہیں صلوات یہ تھے جناب ذکی شاہ صاحب ان کی صحت و سلامتی کے لیے بھرپور صلوات اللہم صلی علی محمد اب میں انتخاب گزار ہوں برخودار حسن رضا سے تشریف لیں اور اپنے قصیدہ گوئی کے لیے اپنا حاضر دیں برے دیگر صلوات ہے زینب
زنا ہے زنا کیا دیکھتی ہے سغرا زینب کے آنسوں میں کیا دیکھتی ہے سغرا زینب کے آنسوں میں منظر ہے کربلا کا زینب کے آنسوں میں برچھی کا زخم تازہ تا زندگی رہے گا برچھی کا زخم تازہ تا زندگی رہے گا اکبر کا ہے کلیجہ زینب کے آنسوں میں سغرا نظر اٹھاؤ قاسم کا حال دیکھو سغرا نظر اٹھاؤ قاسم کا حال دیکھو بکھرا ہوا ہے لاشا زینب کے آنسوں میں اے دیدہ تصور تجھ کو دکھائی دے گا اے دیدہ تصور تجھ کو دکھائی دے گا چھوٹا سا ایک جھولا زینب کے آنسوں میں زندان شام میں چھوٹی سی قبر لیکن زندان شام میں چھوٹی سی قبر لیکن موجود ہے سکینہ زینب کے آنسوں میں ابان اور محمد بھی یاد آ رہے ہیں ابان اور محمد بھی یاد آ رہے ہیں ہونے لگا اضافہ زینب کے آنسوں میں بے پردگی کا عالم کیسے عدیل لکھے بے پردگی کا عالم کیسے عدیل
دل لکھے خود دیکھ لے مدینہ زینب کے آنسوؤں میں ہے زینب ہے زینب ہے زینب ہے زینب بلند تر سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اب میں درخواست گزار ہوں برخوردار علی رضا حسین سے تشریف لیں اور بارگاہ امام حسین میں اپنا کلام پیش کریں۔ صلوات بار دیگر صلوات اللہم سفر میں ہے زینب کہا یہ دن نکل کر سفر میں ہے زینب کہا یہ دن نکل کر سفر میں ہے زینب کہا یہ دن نکل کر سفر میں ہے زینب کہا یہ رات ڈھل کر کہا یہ رات ڈھل کر سفر میں ہے زینب کہا یہ دن نکل کر سفر میں ہے زینب کہا یہ دن نکل کر سفر میں ہے زینب جگر میں تیر جو پیوست تھا جگر میں ہے پری ہوئی ہے جو اب تک وہ خاک سر میں ہے ابھی تلا کیوں ہی بے گھر ابھی تلا کیوں ہی بے گھر سفر میں ہے زینب کہا یہ دن نکل کر سفر میں ہے زینب جگر میں تیر جو پیوست تھا جگر میں ہے پری ہوئی ہے جو اب تک وہ خاک سر میں ہے ابھی تلا کیوں ہی بے گھر ابھی تلا کیوں ہی بے گھر سفر میں ہے زینب کہا یہ دن نکل کر سفر میں ہے زینب ہے اس کے ہاتھوں میں ایک کرتا اور دو بازو گلو شاہ سے مقتل میں جو بہا تھا لہو لہو وہ چہرے پہ مل کر لہو وہ چہرے پہ مل کر سفر میں ہے زینب کہا یہ دن نکل کر
سفر میں ہے زینب کائرات نے ڈھل کر کائرات نے ڈھل کر سفر میں ہے زینب قائدین نے نکل کر سفر میں ہے زینب صلوات جی نوید جی تشریف لائیے نوید جعفری صاحب اللہم صلی علی محمد وعلی محمد گزارش ہے نوید جعفری صاحب سے تشریف لیں اور بارگاہ عزی میں اپنا کلام پیش کریں. درود محمد وعلی محمد. میں قبلہ صاحب چند خطات پیش کروں گا مانسیت سے. ایک دفعہ درود پڑھ دیجیے گا. کوفے کو فتح کر کے عزادار آئے ہیں کوفے کو فتح کر کے عزادار آئے ہیں قیدی ہلا کے شام کا دربار آئے ہیں اور دشمن اشکوں کی نظر لے کے دل افگار آئے ہیں اشکوں کی نظر لے کے دل افگار آئے ہیں اٹھو حسین عابد بیمار آئے ہیں اٹھو حسین عابد بیمار آئے ہیں اور گھر لٹ گیا پردیس میں ویران ہے دنیا گھر لٹ گیا پردیس میں ویران ہے دنیا زندہ سے رہا ہو کے بھی زندان ہے دنیا اور اس قید سے گھر جا کے بھی کیا پائے گی زینب اس قید سے گھر جا کے بھی کیا پائے گی زینب زندہ سے رہا ہو کے جو گھر جائے گی زینب زندہ سے رہا ہو کے جو گھر جائے گی زینب اور تمام شہر ولایت کا زین زندہ ہے بس ایک فرد نہیں مشرقین زندہ ہے اور علی کی لاڈلی بیٹی تیرے کرم کو سلام علی کی لاڈلی بیٹی تیرے کرم کو سلام سنا ہے تیری وجہ سے حسین زندہ ہے سنا ہے تیری وجہ سے حسین زندہ ہے اور رتبہ غم حسین کا حاصل دکھائی دے رتبہ غم حسین کا حاصل دکھائی دے فرش عزا نجات کا ساحل دکھائی دے اور کچھ دیر فرض کیجئے یہ مجلسیں نہ ہوں کچھ دیر فرض کیجئے یہ مجلسیں نہ ہوں سارا جہاں حسین کا قاتل دکھائی دے سارا جہاں حسین کا قاتل دکھائی دے. درود محمد وعلی محمد. اور کرو یزید سے الفت مگر مسلمانوں کرو یزید سے الفت مگر مسلمانوں نجات کا بھی کوئی راستہ تلاش کرو کرو یزید سے الفت مگر مسلمانوں نجات کا بھی کوئی راستہ تلاش کرو اور نیا رسول بناؤ جو ہو ادو حسین نیا رسول بناؤ جو ہے ادو حسین اور جو ہو یزید سے خوش وہ خدا تلاش کرو جو ہو یزید سے خوش وہ خدا تلاش کرو اور دل و دماغ کی رگ رگ میں ہے سمائے حسین دل و دماغ کی رگ رگ میں ہے سمائے حسین ہمارے جینے کا مقصد ہے بس بلائے حسین ہمارے جینے کا مقصد ہے بس بلائے حسین ارم ہو خلد بری ہو کہ جنت الفردوس ارم ہو خلد بری ہو کہ جنت الفردوس ہمیں عزیز ہے ان سب سے کربلائے حسین ہمیں عزیز ہے ان سب سے کربلائے حسین اور حسین گھر سے چلا تھا خدا بچانے کو حسین گھر سے چلا تھا خدا بچانے کو بس اب حسین بچانا خدا کی باری ہے اور گلی گلی میں اگر ہو رہا ہے ذکر حسین گلی گلی میں اگر ہو رہا ہے ذکر حسین کرم نہیں ہے یہ وحدت کی ذمہ داری ہے کرم نہیں ہے یہ وحدت کی ذمہ داری ہے. اور یہ آخر کہتا ہے کہ حج کو بدل کے عمر سے مولا حسین نے حج کو بدل کے عمر سے مولا حسین نے کعبے کے ساتھ کعبے کا پردہ بچا لیا
کعبے کے ساتھ کعبے کا برزہ بچا لیا، اور عاشور کو حسین کے خیمے تو جل گئے، عاشور کو حسین کے خیمے تو جل گئے، لیکن میرے حسین نے کعبہ بچا لیا، لیکن میرے حسین نے کعبہ بچا لیا۔ اور یہ آخری معذرت کے ساتھ کہ صبح عاشور کو حضرت علی کے مناظر سے کہ صبح عاشور ذرا دیکھ لو شان اکبر، صبح عاشور ذرا دیکھ لو شان اکبر، کس طرح سے ہو بیاں آج نشان اکبر۔ اور سب محبان علی غور سے سن لے یہ ذرا، سب محبان علی غور سے سن لے یہ ذرا، نہ سنی جائے گی پھر سے یہ اذان اکبر، نہ سنی جائے گی پھر سے یہ اذان اکبر۔ درود محمد و آل محمد۔ آل محمد۔ ماشاءاللہ، یہ تھے برادرم نوید جعفری۔ میں ملتمس ہوں برادرم راشد زیدی صاحب سے کو تشریف لائیں، بارگاہ امام میں اپنی حاضر پیش کریں۔ بلند تاج صلوات۔ بر محمد والے محمد صلوات۔ کلام پاک پڑھا اور نہ ترجمہ سمجھے، کلام پاک پڑھا اور نہ ترجمہ سمجھے، جو لوگ آل کو قرآن سے جدا سمجھے، کلام پاک پڑھا اور نہ ترجمہ سمجھے، حصار کھینچ دیا ہے علی کے بیٹے نے، حصار کھینچ دیا ہے علی کے بیٹے نے، قدم بڑھا جو اپنے کو سورما سمجھے، کلام پاک پڑھا اور نہ ترجمہ سمجھے، حسین جیت گئے اور یزید ہار گیا، حسین جیت گئے اور یزید ہار گیا، یہی تبسم اصغر کا ترجمہ سمجھے، کلام پاک پڑھا اور نہ ترجمہ سمجھے، میرا نصیب جو بدلا تو اس میں ہے رت کیا، میرا نصیب جو بدلا تو اس میں ہے رت کیا، در حسین ہے ابھی کھلا ہوا سمجھے، کلام پاک پڑھا
न तर्जुमा समझे। हासिल कलाम शेर पेश कर रहा हूँ आपकी समातों की नजर। वो फौज तुझे से लड़े भी तो किस तरह अब्बास, वो फौज तुझे से लड़े भी तो किस तरह अब्बास, जो तेरे कदमों की आहट को ज़लज़ला समझे। कलाम पाक पढ़ा और न तर्जुमा समझे। बहा के फतवों को कहते हैं अश्क मुफ्ती से, बहा के फतवों को कहते हैं ये अश्क मुफ्ती से। न रोकना कभी दरिया का रास्ता समझे। कलाम पाक पढ़ा और न तर्जुमा समझे। ये अश्क कहता है मुफ्ती से ऐ बिलालो ज़ैदी, ये अश्क कहता है मुफ्ती से ऐ बिलालो ज़ैदी। मैं वो किताब हूँ जिसको पढ़ा लिखा समझे। कलाम पाक पढ़ा। ये बिलाल काज़मी का कलाम था जो मैंने आपके सामने पेश किया है। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलाम। क्या बात है राशिद भाई, क्या बात। कलाम पाक पढ़ा न तर्जुमा समझे। ये थे ब्रादर राशिद ज़ैदी जो जनाब मौलाना बिलाल काज़मी साहब का कलाम पेश कर रहे थे। अब मैं पाकिस्तान से तशरीफ़ लाए हुए जनाब नायाब खान और इनाम अली खान साहब से मुल्तमस हूँ कि वो आए और बारगाह इमाम में अपनी हाज़िरी पेश करें। बुलंद सलावत। शेख जी सारे सितारे तो नहीं है बेहतर, शेख जी सारे सितारे तो नहीं है बेहतर, उनमें कुछ लहज भी हैं बुक्स के मारों की तरह। और तस्करा अबू ज़र और सलमान का होता है जहाँ हम भी कहते हैं सहाबा है सितारों की तरह। नारे सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। हाँ जी, जिसे कहते हैं डॉक्टर सखावत साहब का। पहले सुन मेरी किस्मत के वो दमदार सितारे जी, हम बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते, थैंक्स कहना चाहेंगे कि हमें यहाँ पर लोगों का कि हम लोग माशाल्लाह जिस तरह से यहाँ पर हम लोग अपना घूम रहे हैं, सारा पूरा अमेरिका में यहाँ पर, तो ये मेरे मौला पंजतर पाक का सदका ही है कि उन्हीं का सिलसिला है और ये हमारा सिलसिला भी है। तो आपका बहुत शुक्रिया जनाब, आपका पूरे क्या हमें इसे कहते हैं मौला के इसे कहते हैं आज़ादारी में। और इजाज़त आप सब लोग की माफ़ नया साहब मेरे वाली साहब का ही कलाम है। कहाँ ले मुवद्दत को ज़माना याद रहता है, कहाँ ले मुवद्दत को ज़माना याद रहता है, फ़कीरों को
محمد کا گھرانہ یاد رہتا ہے. فقیروں کو محمد کا گھرانہ یاد رہتا ہے. ہمیں تو باب شہر علم سے خیرات ملتی ہے. ہمیں تو باب شہر علم سے خیرات ملتی ہے. سو ہر لمحہ ہمیں وہ آستانہ یاد رہتا ہے. سو ہر لمحہ ہمیں وہ آستانہ یاد رہتا ہے. فقیروں کو محمد کا گھرانہ یاد رہتا ہے. تبرا صرف اہل بیت کے دشمن کا دل چیرے. تبرا صرف اہل بیت کے دشمن کا دل چیرے. یہ ایسا تیر ہے جس کو نشانہ یاد رہتا ہے. یا علی مدد حق ہے. مودت کو زمانہ یاد رہتا ہے. بابا جی بلند صلوات. آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ ہیلو. ہمارا جو ابھی یہ کلام پیش کریں گے، جس طرح یہ میرے والد صاحب کا ہے، اپنا ہم آپ کو اپنے گھر کے ہم لوگ کلام سناتے ہیں. میرے مولا نے عطا کیے میں، ہمارا شان نہیں. یہ جو کلام ہے جو ابھی سنانے لگا ہوں آپ لوگوں کو، آپ سب لوگوں کی نالج میں یہ بتا دوں، اس کلام کو 450 سال سے کیونکہ میرے پردادا کے والد کا بنا ہوا یہ بہت قدیمی کلام ہے، ان سے بھی پہلے کا بنا ہوا یہ. اور 8 محرم کو جو لاہور میں سالانہ مجلس ہوتا، سالانہ جو مرکزی جلوس ہے تعزیے کا، وہ پٹیالے سے ہمارے گھر سے نکلتا تھا، شیرا والے گیٹ سے. پھر وہ پاکستان میں جو ابھی جو 8 محرم کو ہمارے ہی وہ پٹیالے والے تو کہتے ہیں پٹیالے والوں کو تعزیہ، اس پہ یہ کلام پڑھا جاتا تھا امام زین العابدین علیہ السلام. تو وہ حضرت امام زین العابدین سے کہا کر پڑھیں گے، ہم سے کہتے ہیں سلام اس پر جو قیدی بھی ہے بیمار بھی ہے
سلام اس پر پوچھا ایک شخص نے شبیر تمہارا ہے کون؟ پوچھا ایک شخص نے شبیر تمہارا ہے کون؟ کعبہ باب آقا بھی ہے سردار بھی ہے ہو سلام اس پر کہتا تھا تو کہ گرا آیا میرے حصے میں کہتا تھا تو کہ گرا آیا میرے حصے میں ورنہ اس فوج میں خنجر بھی ہے تلوار بھی ہے ہو سلام اس پر صلوات برائے خوشنود حضرت امام زین العابدین سید الساجدین بیمار کربلا بلند سے بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد برائے خوشنود محمد و آل محمد بلند سے بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند سے بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد جو کہ فرزندان ارجمند حامد علی خان صاحب کے فرزندان، انہوں نے جناب امام سجاد علیہ السلام کا مرض پیش کیا، سلام پیش کیا، اور ابھی آخر میں جناب ماسٹر نیاز احمد صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ اپنی حاضری پیش کریں۔ بلند تر صلوات۔ جو سب کو دے شفا اسے بیمار کیوں لکھوں، جو سب کو دے شفا اسے بیمار کیوں لکھوں، زندہ شکنجری کو گرفتار کیوں لکھوں، اور نسخے شفا کے جس سے مسیحا طلب کریں، نسخے شفا کے جس سے مسیحا طلب کریں، اس کو بھلا میں صاحب آزار کیوں لکھوں، اس کو بھلا میں صاحب آزار کیوں لکھوں۔ درود محمد صلوات پڑھیں۔
میں انشاءاللہ 9:30 سے پہلے قبلہ کو ممبر پہ بلا لیں گے، بس صرف 5-10 منٹ کے 5 منٹ. یا عباس مولا عباس یا عباس بے آساد آس یا عباس عباس سا دنیا میں دلاور نہیں دیکھا ایک شخص میں سمٹا ہوا لشکر نہیں دیکھا عباس سا دنیا میں. صلوات پڑھیں. دریا پہ کرے قبضہ مگر پانی نہ چکھے، تاریخ نے پھر ایسا بہادر نہیں دیکھا. عباس سا دنیا میں دریا میں علم گاڑ کے عباس یہ بولے دیکھو مجھے گر فاتح خیبر نہیں دیکھا. عباس سا دنیا. عباس چلے رن کو تو رو کہتی تھی زینب جو بھی گیا اس نے پلٹ کر نہیں دیکھا. حل من کی صدا دیتے ہیں میدان میں شبیر. صلوات پڑھیں. حل مل کی صدا دیتے ہیں میدان میں شبیر. عباس نے غربت کا
یہ منظر نہیں دیکھا گر جاتا تھا عباس کا سر نوک ثنا سے گر جاتا تھا عباس کا سر نوک سینہ سے بہنوں کو کبھی اس نے کھلے سر گر جاتا تھا عباس کا سر نوک گر جاتا تھا عباس کا سر نوک سینہ سے بہنوں کو کبھی اس نے کھلے سر نہیں دیکھا اے حسن رضا حضرت عباس کے در سے پلٹا ہو جو خالی وہ گداگر نہیں دیکھا سلوات پڑھیں برادران و خاران عزیز و اجمد، جیسا کہ آپ احباب جانتے ہیں کہ آج کی مجلس عزا کی جو خصوصیت ہے، ایک تو سادات مدینہ کی وطن واپسی کی نسبت سے، اور دوسرا حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کے سلسلہ میں، اور تیسرا برسی حاجی آفتاب حسین ابن فیاض حسین، پروردگار عالم ان کے درجات متعالی فرمائے اور پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور اس مجلس کے انعقاد پہ پروردگار عالم ان کو اجر جزیل عطا فرمائے، اور ہم سب کو اپنے مرحومین کو خیر کے ساتھ یاد رکھنے کی توفیق خیر عنایت فرمائے۔ اور مومنین، جیسا کہ آپ احباب جانتے ہیں، قبلہ مولانا